آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج کا یہ جلسہ اصلاح معاشرے کے عنوان پر رکھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصلاح کا نوبت کیوں آئی؟ جب گندگی ہوتی ہے تو صفائی کی نوبت آتی ہے، جہاں جھوٹ ہوتا ہے تو وہاں سچ کی نوبت آتی ہے۔ تب اصلاح معاشرہ، تو معاشرے میں کو اصلاح کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے باتیں سرایت کر گئی ہیں جو نہ صرف مذہب اسلام بلکہ انسانیت سے بھی وہ ہٹ کر ہے، اخلاق سے بھی ہٹ کر ہے، کردار سے بھی ہٹ کر ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان، بات میں مسلمان کی کروں گا، ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ الحمدللہ میں پیدائشی مسلمان ہوں، ایک اللہ کو مانتا ہوں، اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اس کے کتابوں پر ایمان لایا ہوں، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا ہوں، روز قیامت پر ایمان لایا ہوں۔ یہ برابر ہر ایک کی زبان پر ہے، اور الحمدللہ یہ بھی ہم سے ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ خیر کبھی ادھر ادھر انسان ہے، اور رمضان شریف کے بڑے ہی احترام کے ساتھ روزے رکھے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی دولت سے سرفراز کیا وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور جس کو نوازا وہ اس کے گھر کی بھی جو نا زیارت کر لیتے ہیں۔ جب یہ تمام باتیں بھلائی کے، اچھائی کے ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ مسجد میں آج مغرب میں تقریباً 3-4 صف تھے، فجر میں بھی الحمدللہ کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ مساجد نمازیوں سے پر تو ضرور ہے، اور مساجد میں دعائیں بھی کی جا رہی ہے، بڑے بڑے جلسوں میں دعائیں بھی کی جا رہی ہے، لیکن اتنی اچھائیاں ہونے کے بعد آج مسلمانوں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں ہم کو اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں کچھ کوتاہیاں ہیں جو صحابہ کرام کی زندگی تھی اور جو اولیاء کرام کی زندگی تھی، کیا ہم اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس بات پر ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر بات یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ الحمدللہ نماز ادا ہوئی ہے،
مسجد کے باہر نکلتے ہی آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہماری زندگی میں جو برائی شامل ہو گئی ہے، کیا اس کے طرف ہم توجہ دے رہے ہیں؟ دے رہے ہیں کیا؟ تو یہ ایک بات کی میں آپ کو نشاندہی کیا ہوں۔ ایسے کئی باتیں ہمارے زندگی میں شامل ہو گئے ہیں کہ ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے، گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ اب آپ بولیں گے صاحب یہ کون گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا؟ اب گناہ تو آپ جو ہے نا اس وقت سمجھیں گے، سب سے پہلے ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کلمہ شہادت کا اقرار کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے، اللہ کے صفات کو ماننا ہے، اللہ کی کتابوں کو ماننا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، روز قیامت پر ایمان لانا ہے، جزا و سزا پر ایمان لانا ہے نا بھائی؟ تھوڑا سا جواب دیجیے۔ میں ایک شعلہ بیان مقرر نہیں ہوں، آپ کی میری اصلاح کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، یہی ہے نا؟ بولیے ذرا، بولیے ذرا بیٹے، آپ لوگ سامنے آ جائیے نا، مہربانی آپ کی۔ الحمدللہ آپ یہاں تک آئے ہیں تو قریب آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ایک بات کی توجہ آپ کی مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات بھی ہے، اللہ کی صفات ہے۔ کیا ہے؟ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ ناظر ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، سمیع و بصیر ہے، خبیر ہے، علیم ہے، عظیم ہے، دانا ہے، بینا ہے نہیں ہے؟ بولو بھائی، ہے نہیں ہے نا؟ ہم یہ تو سنتے ہوئے آ رہے ہیں نا کہ کوئی ہمارا عمل ایسا نہیں ہے جو ہمارے رب سے پوشیدہ ہو، ہے کیا؟ نہیں ہے نا؟ تو اب یہ بات تو ہم بول رہے ہیں نا، لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو بھائی، کیا اس بات کو ہم دل سے یقین بھی کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، بہت بڑی اہم کمزوری ہم میں جو ہے، میرے میں بھی ہے۔ میں اس وقت کیا بولا، میں باپ کی محبت ہے یہاں بٹھا دیے، لیکن ہم اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے اپن بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ گئے آپ میں الگ نہیں ہیں۔ تو اب ہم یہ اللہ کی یہ صفات کو بیان بھی کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ ہاں بھائی، اللہ کی صفات ہے، لیکن کیا یہ یقین بھی کرتے کیا؟ کرتے کیا؟ بولو بھائی، کرتے؟ بولیے، کوئی بھی نہیں بول رہا، کرتے نہیں؟ ارے بولیے صاحب، یقین کرتے اللہ کے صفات ہے؟ ہاں۔ اب دیکھیے اب میں آپ کو اس کی اصلیت بتاتا ہوں۔ اگر یقین کیے ہوتے، اگر یہ سمجھے ہوتے کہ اللہ دانا اور بینا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اور میرا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، تو کیا آپ کاروان میں رہ کے میں چار مینار پہ ہوں بول کے بولتے تھے فون پہ؟ جواب ہے، ارے بولو بھائی، بولتے تھے؟ بول رہے نہیں؟ بول رہے نہیں؟ بول رہے؟ پھر کہاں ہے صاحب یقین آپ کا؟ کہاں ہے؟ گھر پہ آئے کوئی ملنے تو بچے کو بول رہے بابا نہیں ہے، بولو۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ بات ہماری زندگی میں شامل ہے نہیں ہے۔ میں الگ کوئی نئی بات نہیں بول رہا ہوں آپ کو، نئی بات نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو، تو یہ برائی ہے نہیں ہے ہم میں، ہاں؟
اور پھر یہ جانتے ہیں کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے نا، اور جھوٹ سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، مولانا ہے، مول صاحب ہے، ہاں، جھوٹ سے رزق کم ہوتا ہے نا بھائی، تو پھر کیا وجہ ہے صاحب؟ کہاں ہے پھر یقین ہمارا؟ سوچیے آپ، الحمدللہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، رمضان کے پورے روزے رہ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خیر خیرات بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ برائی ہم میں جو ہے اس پہ کبھی غور کرے آپ، کبھی سوچے تو پھر مجھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت جائزہ لینے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ نکلے، آپ تو ایک مکان سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹی، ماں کہہ رہی ہے اپنی بیٹی کو، بیٹی اٹھ جا، صبح ہونے والی ہے، اگر صبح ہو جائے تو پھر ہمارے لیے نقصان دہ ہے، جلدی اٹھ، جانوروں کا دودھ نکال اور اس میں پانی شامل کر دے۔ اگر یہ بات باہر ہو گئی تو عمر کے لوگ کو معلوم ہو جائیں گا اور ہم کو سزا ملے گی۔ ایک مکان سے آواز آ رہی تھی، کوئی ایک خاتون کہہ رہی تھی، تو وہ کیسی اللہ والی نیک لڑکی تھی، اس نے کہا اماں جان آپ کو امیر المومنین کا ڈر ہے، کہیں یہ بات ان تک نہ چلے جائے، تم کو سزا ہو جائے۔ کیا اماں جان آپ یہ نہیں جانتے کہ امیر المومنین کا تمہارا خدا تو جو نہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں، دیکھ رہا نہیں؟ دیکھ رہا نا بھائی، اس کا ڈر نہیں ہے آپ کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان پر نشان لگا دیے۔ وہ لڑکی کی آواز سنا، الفاظ سنا آپ نے، اور اس مکان پر نشان لگا کے واپس ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب صبح صادق ہوئی تو امیر المومنین نے اپنے کچھ لوگوں کو روانہ کیا، کہا کہ امیر المومنین ماں بیٹی دونوں کو یاد کر رہے ہیں، تو اب یہ تھر تھر کانپ رہی ہے ماں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ معلوم تو نہ ہو جائے۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ اے ماں، میں تیری بیٹی کے ایمان سے متاثر ہو گیا ہوں اور تیری لڑکی کو میں اپنے لڑکے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کس بات پہ صاحب؟ متقی پرہیزگار نہیں تھی بچی، ہو تہجد گزار نہیں تھی، صائم الدہر نہیں تھی، مخیر نہیں تھی، تھا کیا؟ ایمان تھا۔ کیا تھا؟ ایمان تھا، اللہ کے وجود کا یقین تھا۔ اب سیدھی ایک بات ہے صاحب، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، کہیں باہر جا رہے ہیں، آپ مارکیٹ کو جا رہے ہیں، آپ کا 10-12 سال کا بچہ آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کے ساتھ جب تک آپ کا بچہ رہا وہ شرارت کرتا نہیں کرتا، گالی گلوچ دیتا نہیں دیتا، کوئی غیر ضروری چیزیں استعمال کرتا نہیں کرتا؟ کیوں؟ میں بولتا باپ ساتھ ہے میرے، بڑا بھائی ساتھ ہے میرے، چاچا ساتھ ہے میرے، ہاں، تو وہ اس کے ڈر سے کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ اگر ہم اللہ کو حاضر و ناظر مانتے ہوتے تو ہم کرتے تھے؟ کر رہے ہیں تو یہ ثبوت ہے کہ ہم صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے یقین نہیں کر رہے۔ بنیاد بتا رہا ہوں میں آپ کو، اصلاح معاشرے کی نوبت کیوں آئی، بنیادی پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جاؤ آپ، لیکن اس کلمے کے تقاضوں کو ہم پورا نہیں کریں گے
تو اس کے اثرات ہم میں آنے والے نہیں ہیں۔ بھائی نکاح خوانی ہوتی، شادی ہوئی شادی خانے میں، اب اس کے بعد لڑکی والے بولے نکاح خوانی ہو گئی نا، شادی کے واسطے نکاح خوانی کے لیے وہاں بولے تھے، اب ہم بچی کو لے کے جا رہے ہیں، بولے تو کیا بولتے ہیں آپ؟ ہائے نکاح خوانی کا مقصد کیا ہے بھائی؟ اگر تمہاری بچی کو لے جانا رہتا تو نکاح خوانی کرے کیوں؟ تو اس کے مقاصد کی تکمیل ہونے تک ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے نا، تو پھر یہ کیسا ہو رہا بھائی؟ کلمہ تو پڑھ رہے ہو ہاں، لیکن اس کلمے کے جو تقاضے ہیں جس کو ہم کو پورا کرنا ہے، ہم اس جانب توجہ نہیں دے رہے۔ یہ کتنی بڑی ہم میں خرابی ہے یہ۔ تو اگر ہم صدق دل سے اللہ کو حاضر و ناظر مانتے رہے تو انسان برائیوں سے خود بخود بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بھئی اللہ کہاں ہے؟ آج یہ بھی ہمارے علم میں نہیں ہے، اور اللہ کی قدرت کاملہ کیا ہے، قدرت کاملہ کیا ہے، یہ بھی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ آج تو جو ہے نا جلسوں کا مقصد شور شرابہ ہو گیا ہے، نعرے بازی ہو گئی ہے۔ آج مقررہ اپنی اپنی قیمت کا تعین کر رہے ہیں، 1 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے، ہوائی جہاز کا ٹکٹ دو، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہراؤ، اب ان کے ساتھ کاروں کا قافلہ۔ اب اس کے بعد وہ لچھے دار گفتگو ہوتی ہے کہ اب سامنے والا جو ہے نا چیخا مارنے پر مجبور ہو جاتا، اب پبلک جتنا چیخا ماری اتنا ان کا میٹر بڑھتا، اتنا ان کا میٹر بڑھتا۔ تو انہیں اللہ کے بندوں کی اصلاح کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بیان نہیں کر رہا، بلکہ وہ اللہ کے بندوں کو ایک جہالت کی طرف راغب کر رہا ہے۔ ایک مذہب کے نام پر مسلمانوں میں جو نا نفاق پیدا کر رہا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی ڈوری کو مضبوطی سے تھامے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو۔ آج ہے کتنی بڑی برائی ہے ہمارے اندر، ہم خانوں میں بٹے ہوئے ہیں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی اچھی بات بھی، ارے وہ فلانا فرقے کا ہے انہیں، ارے عجیب بات ہے صاحب۔ لیکن جہاں دعوت کا معاملہ تھا تو وہاں نہیں دیکھا جاتا کون سے فرقے کا ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ انہیں کون سی کمائی سے پکانا۔ دیکھتے کبھی معلومات کرتے، اچھا انہیں پکا کے کھلا رہا تو کیا کھلانا، کیا اس میں سے جو نا تمام چیزیں جائز ہے کیا؟ نہیں، بس لذیذ غذائیں ہیں کھاؤ، وہاں پر جو نا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جہاں اصل ہم کو زندگی گزارنا ہے، جو ہمارے آقا کے بتلائے ہوئے راستے پر گزارنا ہے، جو صحابہ کرام کی مبارک زندگی کے پہلوؤں کو ہم سامنے رکھ کر گزارنا ہے، جو اللہ کے محبوب بندے جس طرح زندگی گزاری ہے وہ گزارنا ہے، وہاں پر ہماری جو نا سوچ نہیں جاتی، سوچ نہیں جاتی وہ ہماری۔ اور یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، ہمارا تباہ ہو رہا ہے، اور ہم اپنی مرضی سے اپنے پریشانیوں کے حل نکال لیے، اپنی مرضی سے۔ ارے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، ستار العیوب ہے۔ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ غلطی کے لیے نادم ہوتا ہے جو غلطی کو غلطی سمجھے، اس کو تسلیم کرے تو اس پہ نادم ہوتا ہے، لیکن جو غلطی کو غلطی تسلیم نہیں کرے تو وہ نادم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں پیدا ہوتا۔ تو ہم اصلاح معاشرہ کا بنیاد یہی ہے، اور اس کا اہم
اللہ کا فرمان یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو بہترین امت میں پیدا کیا گیا ہے، تم لوگوں کی بھلائی کا کام کرو، لوگوں کی بھلائی کرو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکو اور بھلائی کی ترغیب دو۔ آج ہمارے گھر میں ہمارے بچے اگر غلط راستہ چل رہے ہیں تو ہم ان کو نہیں روک سکتے، آج نہیں روک رہے، اگر روکتے ہوتے تو آج معاشرے میں ہمارے اتنے برائیاں نہیں ہوتی۔ ہم بچوں کو لے کے بیٹھ کر اللہ کی وحدانیت کی اگر تعلیم دیے ہوتے، ہمارے نبی کی تعلیمات ان کے سامنے رکھے ہوتے تو آج یہ وقت نہیں آتا تھا صاحب، آج یہ وقت نہیں آتا تھا، آج اصلاح معاشرے کے جلسے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آج بلکہ عبادات کے ذریعے اپنے درجات کو بلند کرنے کے وہ طریقے بتائے جاتے تھے، لیکن یہ ہماری بنیادی کھوکھلی ہے، بنیادی کھوکھلی ہے، تو ہم عمارت کہاں سے اٹھائیں گے؟ ایک حضرت کے پاس دو صاحبین آئے، دیکھیے اللہ والے، جو اللہ والوں کا حولیہ ڈال کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں خیر آپ لوگ اگر سوشل میڈیا پہ ہیں تو آج سے 3-4 دن پہلے کا میرا ایک بیان بہت وائرل ہوا ہے، اور اسی عنوان پر میں نے کہا ہے کہ آج صاحب خانقاہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ جس مسند کے سجادہ نشین و جانشین ہونے کے دعوے دار ہے، اس کی ذمہ داری کیا تھی، اور آج تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ 13 منٹ کا میرا بیان ہے، آپ یوٹیوب پہ میرا نام مار کر دے سکتے ہیں، فیس بک پر دے سکتے ہیں۔ تو اس وقت کے جو اللہ کے محبوب بندے تھے، ان کے پاس اگر کوئی ہدایت کے لیے آتا، کوئی تعلیم کے لیے آتا تو پہلے اس کے ایمان کو مکمل کیا جاتا، پہلے ایمان کو مکمل کیا جاتا تھا۔ تو حضرت کے پاس دو نوجوان آئے، آگے بولے حضرت ہم آپ سے بیعت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت دونوں کو ایک ایک مرغا دیے اور چھری دیے، دے کے بولے تو ادھر چلے جا، تو ادھر چلے جا، ایسے مقام پر جانا جہاں پر تم لوگوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہاں یہ مرغوں کو ذبح کر کے لانا۔ 2 سمتوں پر دونوں کو بھجا دیے۔ کافی وقت کے بعد میں ایک نوجوان مرغے کو ذبح کر کے لایا، ایک زندہ لایا۔ تو حضرت پوچھے جو ذبح کر کے لایا، کہاں میاں کہاں جا کے ذبح کرے؟ بولے حضرت اتنے فاصلے پر گیا اور اطراف جہاں تک میری نظر پہنچی میں نے دیکھا کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، وہاں پر میں ذبح کر دیا۔ تو بات تو ٹھیک ہے نا بھائی، بات تو ٹھیک ہے۔ دوسرے سے پوچھے ارے میاں تم زندہ کیوں لائے؟ انہیں بولا حضرت آپ نے کہا تھا کہ ایسے مقام پہ جا کر ذبح کرو جہاں تم کو کوئی نہ دیکھتا ہو، تب آپ مجھے بتائیے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں خدا مجھے نہیں دیکھ رہا؟ کون سی جگہ ہے ایسی؟ کہاں جاؤں میں؟ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں خدا مجھے نہ دیکھتا ہو، اس لیے میں زندہ لا لیا۔ تو اللہ کے اس محبوب بندے نے اس شخص کے ایمان کا امتحان لیا اور ان کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل کیا۔ آج کیا ہے؟ تعویذوں پلیتوں پہ جو ہے نا آج کل پیری مریدی چل رہی، گنڈے پلیتوں پر پیری مریدی چل رہی، بڑے نذرانوں پر خلافت دے دی جا رہی۔ اب انہیں دکان کھول لے کے بیٹھ رہا، چیرے تو الف نہیں ہے، حالانکہ مسند رشد و ہدایت عملی زندگی کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، قرب خداوندی حاصل کرنے کے لیے ہے، لیکن آج دنیا میں عیش و عشرت کا جو ہے نا اس کو ذریعہ بنا دیے ہیں۔ تو پھر یہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آئے تو کیا آئیں گا صاحب؟ کیا آئیں گا؟ ہمارے گھر میں مصیبتیں پریشانی نہیں آئیں گی تو کیا آئیں گی؟ اللہ کی نعمت آئیں گی ہمارے گھر میں؟ ارے حد تو یہ ہو گئی، ہر معاملے میں ہم
اللہ کی خوشی کو فراموش کر دیے. کسی بھی معاملے ہو، کاروبار ہے، کاروبار لے لو آپ، الحمدللہ اکل حلال ہے، کاروبار جائز ہے، اس میں برکت ہے، لیکن اس میں بھی ہم جھوٹ شامل کر دیے. اب آپ بولیں گے کیسا؟ اب آپ کوئی بھی دکاندار کے پاس چلے جاؤ، کپڑے والے کے پاس کہیں بھی چلے جاؤ، اگر انہیں کوئی چیز 100 روپے میں بولا تو آپ 50 روپے بولے قیمت، حالانکہ چکانے کا شرع شریف میں جو نا حکم دیا گیا ہے چکاؤ. اور کاروباری آدمی کو اس بات کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شے تم 1 روپے میں خریدو تو تم کو یہ اختیار ہے کہ اس کو 100 روپے میں فروخت کر سکتے ہو، حلال ہے، جائز ہے، وہ مالک ہے. اب لینے والے کی استطاعت پر مرضی ہے کہ وہ کتنے میں لے اور کتنے میں دے، تو یہ چکا کے آپس میں طے کرنے کا بھی ہم کو جو نا ایک پہلو رکھا گیا ہے. اب آپ 100 روپے اگر کوئی قیمت بول دیا، آپ اس کو اٹھا کے 50 روپے بول دیے، ارے کیا ہے بھائی، میری خریدی نہیں ہے، بولتے نہیں بولتے، میری خریدی نہیں ہے، آپ اتنا کم کر کے بول رہے ہیں. روپے 2 روپے کا منافع کا کاروبار ہے یہ، آپ ایک دم آدھے کو آدھا بولے تو کیسا ہوگا؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گاہک ہے کیا اس سے پوچھا تم کتنے میں خرید کے لائے؟ پوچھتا کیا کوئی؟ نہیں پوچھتا، انہیں خود اپنی مرضی سے بول رہا. دیکھو آپ، ارے جہاں اللہ تعالیٰ تم کو عقل حلال کا رزق دے رہا ہے، برکت والا رزق دے رہا ہے، آپ 2-4 روپیوں کے لیے، 5-10 روپے کے لیے آپ وہاں پر جھوٹ شامل کر دے کے اس کاروبار کو، اس رقم کو آپ جو نا ناجائز خریداری کرا. اگر کوئی بولے نا صاحب یہ ہماری خریدی نہیں ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، پوچھا میں آپ یہ کتنے میں لائے؟ پوچھا کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ آپ اس کے مالک ہیں، 500 بولو بھائی، آپ کو اختیار ہے، میں خریدار ہوں، میں 5 روپے بولتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ دیو نے سمجھ میں آیا؟ خدا حافظ. گراہک کو دھوکہ مت دو، اس کو لوٹو مت، یہ تو شریعت ہے. لیکن طریقت میں یہ ہے کہ اگر آپ 1 روپے کی چیز خرید کر لائے ہیں اور آپ کے پاس گراہک آ رہا ہے تو آپ کو خریدار کی حیثیت کو بھی دیکھنے کا اشارہ ہے. اور وہاں کون جا رہا بھائی؟ وہ طریقہ سب بات کی بات ہے، لیکن پہلے شریعت میں کھڑے نہیں اتر رہے ہیں. آپ شریعت میں کھڑے نہیں اتر رہے تو کاروبار میں دیکھو آپ عقل حلال کو جو نا حرام بنا لے رہے ہیں. جھوٹ ہمارے رگو رگ میں بسا ہوا ہے، دھوکہ. کوئی اس کو برا نہیں سمجھ رہا، کوئی برا نہیں سمجھ رہا. تو میرے بھائی، تو کیا یہ اللہ پر ایمان لانے کی نشانی ہے کیا؟ کیا یہ تمام برائیاں رکھ کے ہم جو نا 5 وقت نماز پڑھ لیے تو ختم ہو جاتے کیا؟ رمضان میں روزے رکھ لیے تو دھل جاتا کیا؟ نہیں ہے نا. اور سب سے بڑی برائی ہم میں یہ ہے کہ آج ہر انسان اپنے لیے جینا چاہ رہا ہے، جی رہا ہے اپنے لیے جی رہا انسان. میرے بیوی، میرے بچے، میرا گھر، ماں باقی اس کو کسی سے سروکار نہیں ہے. اس کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کو احساس نہیں ہے. انہیں بولتا میں اچھا رہنا، میرے بچے اچھے رہنا. پروردگار مجھے تیرے رحم و کرم کی ضرورت ہی کیوں ہے صاحب؟ میں کیا گناہ کرا؟ ایک گناہ نہیں ہوا اور میں تیری عبادت بے ریا کیا ہوں، تیری رضا کے لیے کیا، تیرے لیے کیا. تو پھر میری عبادت کا صلہ بھی تو ہونا نا. تو رحم و کرم سے کیسا بخش دیتا تو؟ اللہ تعالیٰ فرمایا ارے بندے جا، میں اپنے رحم سے تجھے بخش رہا ہوں، جا جنت. لے جاتا، لے جاتا. اللہ فرمایا نہیں جاتا. اچھا، فرشتوں کو حکم دیے لے جاؤ اس کو دوزخ کی طرف. جب فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں تو دوزخ کی آگ کی تپش، اب دھکالے میں ہمارے پاس کیا عالم ہوتا. تیر کے مہینے میں کیسی خطرناک دھوپ ہوتی، ہم برداشت نہیں کر سکتے. کتنا پانی پیتے ہم.
اب وہ تو دوزخ ہے، جیسے دوزخ قریب آ رہی، ان کو پانی کی پیاس لگ رہی، تو ایک فرشتہ پانی لے کے ٹھہرا ہوا ہے، فوری انہوں دوڑے جا کے بولے بھائی پانی، وہ بولے یہاں پھگڑ میں نہیں ملتا، وہ دنیا تھی پھگڑ میں پی گئے، یہاں پر اس کی قیمت دینا پڑتا ہوا۔ میں بولے کیا قیمت دوں میں؟ تو بولے تمہارے پاس 600 سال کی عبادت ہے نا؟ اب ہے، 200 سال کی عبادت دیو، یہ پانی دیتا ہوں۔ اب پیاس کی شدت کا یہ عالم ہے، دیکھو آپ انسان کو جب حد سے زیادہ بھوک اور پیاس لگتی ہے تو وہ اس کا دماغ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا، سمجھے آپ؟ انہوں بولے ٹھیک ہے بھائی، جب دوزخ میں جا رہا ہوں میں، لے لو، 200 سال کی عبادت کا ثواب دے دیے، کٹورا پانی پی لیے، پھر آگے بڑھے، پھر پیاس لگی، پھر 200 سال قریب میں، پھر پیاس لگی، پھر 200 سال۔ اللہ کا حکم ہوا اے فرشتوں اس بندے کو واپس لاؤ۔ بولے کیا پروردگار، ابھی بھی بول رہا ہوں میں اپنے رحم و کرم سے تجھے بخش دیتا ہوں، جا جنت میں۔ انہیں بولا کیوں بھائی، ہماری رحم و کرم کی ضرورت کیوں ہے میرے کو؟ میری 600 سال کی عبادت کا حساب دے، اس کا اجر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ارے وہ ناپکار بندے، تیری 600 سال کی عبادت 3 کٹورے پانی میں بک گئی، اب ہے کیا تیرے پاس؟ ہے 600 سال کی عبادت 3 کٹورے پانی میں بک گئی، اب تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب تو بتا دنیا میں میرے کتنا کٹورے پانی پیا، دے حساب دے۔ اب بتا کتنے انارا کھایا میرے، اب بتا میری زمین پر 600 سال رہا، اب بتا میری ہوا کتنی استعمال کرا، اب بتا میری سورج کی روشنی کتنی لیا، دے اس کا حساب۔ میں دے سکتا بندہ؟ بولا پروردگار بالکل نہیں دے سکتا۔ تو بھائی ہماری عبادتیں سب کونے میں دھری کی دھری رہ جائیں گی، ہاں اس پہ کبھی نہ ناز کرنا، نہ اس عبادت سے جو ہے نا ہماری اپنی بخشش کا سوچنا۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے، یہ فرمایا گیا ہے کہ بندہ ادھر کیا اور ادھر قبول، بندہ ادھر کیا اور ادھر قبول۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، ان کی مصیبت میں ساتھ دینا، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، ان کی بھوک کو اپنی بھوک سمجھنا، ان کے کام آنا۔ تو ادھر بندہ کسی کی مدد کیا تو خالق کائنات کی رحمت کو جوش آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں میں اس بندے کی مغفرت کر دیا ہوں۔ ارے وہ میرے بندے پہ رحم کرا تو میں اس پہ نہیں کروں گا؟ ہے نہیں ہے۔ ہم ایک بندے گندے ہو کے اگر ہم ایک بندے پر رحم کر کے اس کی کچھ مدد کر دیے، ارے وہ تو کائنات کا رب العالمین ہے بھائی، تو اس کی رحمت کو کتنا جوش آئے گا۔ بولا کہ تو میرا بندہ، ادنا بندہ، میرے بندے پہ رحم کر رہا، جا میں تجھ پر رحم کرتا ہوں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو گیا۔ اللہ کی عبادت کے لیے بے شمار مخلوق ہے، اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ لیکن وہ کام کریے جو اللہ کو پسند ہو، وہ کام کریے جو ہمارے رسول اللہ کو پسند ہو، ہمارے نبی کو پسند ہو۔ کیا ہماری نبی کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ دشمنوں کی بھی مدد کیا کرتے؟ معلوم ہے نا بھائی، سنے ہوں گے نا، سن رہے نکال لے رہے۔ اب پوچھو تو ارے وہ ہمارے سے کہاں ہوتا، وہ سنت کہاں ہوتی؟ دعوت، ارے دعوت قبول کرنا سنت ہے، پہلے ہوتا۔ تو کہاں ہے بھائی؟ ہے نہیں ہے، معاشرے کی خرابی ہے نہیں ہے، بولو۔ وجوہات ہے
جس سے ہماری عبادتوں میں بھی جو ہے نا اثر نہیں ہو رہا، ہماری دعا میں بھی اثر نہیں ہو رہا. کوئی بھی کچھ بھی کھلا لیا کھا لے رہی، کوئی بھی کچھ بھی کھلا لیا، دعوت میں جا رہی، جو پکا بسم اللہ بسم اللہ. اب اس کے اندر کوئی چکن کا کاروبار کرنے والے ہے کیا؟ ہے کیا کوئی؟ ہے تو بول دو ذرا. اور ہے بھی تو میرے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہاں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے میرے کو، لیکن میرا کام ہے حق کی بات بتانا، حق کی بات بتانا. آج یہ جو چکن جو آپ اور ہم کھا رہے ہیں نا، کبھی سوچے اس کے تعلق سے یہ حلال ہے حرام ہے؟ اب آپ بولے ارے علامہ لوگ مفتیاں مولویاں مشائخاں سب کھا رہی، تو مثال برائی کی نہیں لی جاتی، مثال اچھائی کی لی جاتی. اب یہ بچہ چکن کا کام کر رہا، قسم دے کے پوچھ لو 4 کنٹل کا آرڈر آیا، میں یہاں کی سامنے جو دیکھ رہے سو وہ بات بول رہا ہوں میں آپ. اس کے پیچھے کی حقیقت تو الگ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. حقیقت الگ ہے، لیکن سامنے آپ جو دیکھ کے اندھے بن کے جو استعمال کر رہی، میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں. 3-4 کنٹل کا آرڈر آیا. اب وہ شیر خان ہو، وضو سے رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، طہارت سے بھی رہتے کی نہیں کی. منہ میں گٹکا دیکھ لو آپ، منہ میں گٹکا. اب انہیں ایک ہاتھ سے یہ 2 انگلیوں سے منڈی کو پکڑتے نا، پکڑ کے ایسا پانی میں ڈباتے، ایسا ڈبا کے ایسا چھری مار کے پھینک دیتا ہوں. اب اندھے بنے ہوئے ہیں نہیں، حلال ہو گیا ہو. یہ مسئلہ پوچھو، معلوم کرو کیوں ہمارے دل مردے ہو رہے ہیں، کیوں ہمارا ایمان کمزور ہو رہا. ایک نوالا لقمہ حرام 40 دن کی عبادت ضائع کر دیتا، تو دعا کہاں سے قبول ہوں گی؟ یا تو روز کھا رہی، وہ حلال ہوا. شرعی احکام یہ ہے کہ چھری 3 مرتبہ چلنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. انہوں بسم اللہ ایک وقت پڑھ لیتے ہوں گے، باقی کے پھینکتے جاؤ. کنٹلوں سے رہتا، انہیں کیا کرے گا بیچارہ؟ جو ہنر ہے انہیں ذمہ دار، اس سے بڑے ذمہ دار تو ہم ہیں، جو ہم جو نا اس کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہے. اچھا اس کو فیڈ کیا کھلا رہے ہیں صاحب؟ کیا کھلا رہے ہیں؟ غلازت، غلط جانور کی غلازت کبھی تحقیق کرے. اچھا یہ جو ہے، یہ جس کو چکن بول رہی، یہ نر ہے یا مادہ ہے؟ ذرا تحقیق کر لو بھائی. جو بائلر ہے کیا یہ نر ہے یا مادہ ہے؟ دونوں بھی نہیں ہے. یہ تو جہاں نر نہیں ہے مادہ نہیں ہے تو کون ہے پھر وہ؟ جو عورت نہیں ہے مرد نہیں ہے تو کون رہتا وہ؟ ہجڑا نا، یہ وہی ہے. اور اسی کے استعمال سے آج نوجوان نسل جو ہے نا اپنی اصلی طاقت سے محروم ہو رہی. میں حکیم ہوں، میں 40-42 سال سے میں پریکٹس کرتا ہوں. میں 9 نمبر پہ میرا کلینک ہے. آج نوجوان نسلوں میں جو مردومی کی جو کمزوری آ رہی ہے اس کے استعمال سے آ رہی ہے، اور آج جو جسم میں جو کھجانے کی بیماری اٹھ رہی ہے اسی سے ہو رہی ہے. آپ گوگل پہ مار کے دیکھو اس کا DNA کیا ہے، دیکھو آپ کو اندازہ لگ جائے. میری بات کا یقین مت کرو آپ. ارے جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ تو یقین کرو، جو آنکھوں سے دیکھ رہے تحقیق کرو بھائی کیا کھلا رہے ہیں. اب ہمارے بچپن میں ہماری جو گھر کی مرغی ہے نا، آپ کو یاد ہوگا، ایک گھر میں مرغی پگے تو 10 گھروں میں اس کی خوشبو جاتی تھی، ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ دال بھی پکا رہے تو 4 گھر والے بولتے ہیں فلانے نے دال پکا رہے سر کا ہے. ہاں یہاں دہلان میں بیٹھے سو والے کو چولہے کا کیا پکڑی سو وہ نہیں آ رہی، کئی کو ختم ہو گیا. تو
تو گھر کی جو پالتو مرغی ہے وہ مرغی بھی غلاظت کھاتی، معلوم ہے نا؟ ہاں، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں صاحب، معلومات کر لوں. میرا کام ہے بیدار کرنا، آپ کا کام ہے تحقیق کر کے ایمان کی حفاظت کرنا. آپ کا کام ہے وہ، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں. ہم اس کے آنکھاں بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو جو گھر کی مرغی ہوتی ہے وہ بھی غلاظت کھاتی، تو اسی لیے اس کو 3 دن تک گھر میں بند کر کے رکھنے کا تھا. اس کو اناج ڈالتے تھے 3 دن تک، تو 3 دن میں اس کو باہر کی جو غلاظت کھائی ہے وہ نکل جاتا تھا، یہ اناج اس کے پیٹ میں جاتا. تو باقاعدہ وضو کر کے اس کو ذبح کرتے تھے. اب اس کو فیڈ میں کیا کھلا رہے ہیں تحقیق کرو آپ. تو فیڈ میں کیا ہے آپ ریسرچ کراؤ، لیبارٹری میں تحقیق کراؤ آپ. اب آپ بولیں گے میں چھوں کیا؟ ہاں، تو اللہ کے پاس آپ کو بھی پوچھوں گی، مجھے بھی ہوں گی، مجھے بھی ہوں گی، آپ کو بھی ہوں گی. تحقیق کراؤ آپ. اور یہ جانور کی یعنی ذات کون سی ہے، نر ہے یا مادہ ہے، تحقیق کرو آپ. نہ یہ بانگ دیتی، نہ مرغی کی سرکی کو کھڑکتی ہی نہیں. دیکھ لو آپ، تحقیق کرو بھائی. جو بھی سامنے آیا، سامنے والا کھا رہا تو وہ جائز نہیں ہو جاتا. اور یہاں پر ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. آخری بات اس کے تعلق سے کہہ دے رہا ہوں میں، مانو یا نہ مانو، جھنجھوڑتے رہے دنیا میں ہم رہے جب تک، چلے تو قوم کو غفلت سے ہم جگا کے چلے، عمل کرے نہ کرے آپ کی مرضی، ادا فریضہ کی آواز ہم سنا کے چلے. یہ چکن کی پیداوار اسرائیل کی پیداوار ہے. یہ اسرائیل نے اس جانور کو پیدا کیا ہے. اب اس کا ڈی این اے کیا ہے آپ تحقیق کر لو، آپ تحقیق کرو اس کا ڈی این اے کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو جانور پیدا کیا ہے اور اس کے اندر آپ کو جو نشاندہی کیا ہے حلال جانور کون سے ہیں، حرام جانور کون سے ہیں، کس لیے پیدا تو اللہ کیا، لیکن ان جانوروں میں بھی حلال اور حرام اس لیے بتایا گیا کہ وہ جانور تمہارے جسم کو نقصان نہ پہنچائے، اور وہ جانور کا استعمال جس میں درندگی ہے وہ تم میں نہ آ جائے. یہ اللہ کا قانون ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ کھلے طور پر بتا دیا، نر اور مادہ. لیکن یہ نر ہے نہ مادہ ہے، ہم شوق سے کھا رہے ہیں، تب اس کا اثر ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا. آج ہو رہا، آج بیماریاں آ رہی، آج مصیبت، ایمان کمزور ہو رہا. ارے انہوں قرآن شریف کو جلایا، اللہ اس کو غارت کر دے. ایمانی حرارت رہی تو نکل جاتے تھے، آج نکل جاتے تھے نہیں ہے، کیونکہ اس نے ہمارے ایمان کو حرام ڈال کے ختم کر دیا، ختم کر دیا. بہت بڑی سازش ہوئی ہے ہمارے ساتھ. لیکن اب ہم لوگ جو نا فتوے نکال کے آج ہماری زندگی میں کوئی غذا اتنی نہیں ہے جتنی کی یہ ہے، کوئی غذا نہیں ہے. تو اتنا ہی ہم جو نا دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہی ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں میرے بھائی. اس لیے حلال غذا ہونا، اللہ کا خوف ہونا، ہاں اللہ کے وجود کا یقین ہونا، اگر یہ باتیں اگر ہمارے ذہن و فکر میں رہیں گے تو میرے بھائی ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، ہمارے دعائیں بھی قبول ہوں گے اور ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں گی. اگر ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. بس اس کے بعد کا حال تو وہ ہے. اب بہت طویل موضوع ہے یہ، لیکن وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے یہاں سے اور بھی جگہ جانا ہے. بس میرا ایک پیغام سمجھیے آپ، ایک میری گزارش ہے آپ سے کہ یہاں سے اپنی زندگیوں میں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ توجہ دیجیے، آپ توجہ دیجیے، تاکہ ہمارے ایمان میں پختگی پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو،
اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں آئے، ہم اپنے بڑوں کا ادب و احترام کریں۔ آج بچے ماں باپ کے نافرمان کیوں ہو رہی؟ حرام کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ اب انہیں نکلاوا نہیں رہا تو کیا رہتا؟ پھر کیا رہتا؟ ہاں، خود ہم ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرے تو انہیں ہماری کہاں سے کرتا؟ جائزہ لو بھائی، جانوروں کی طرح زندگی گزارنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور و فکر کرو کہ رب کائنات نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کیا ہے۔ دعوت دے رہا اللہ۔ آج دوسری قومیں ہمارے قرآن کی آیتوں کو لے کے آج وہ لوگ جو نا بڑے بڑے اسکالر بن جا رہے ہیں۔ یہ پیغام ہمارے نبی کے توسط سے کیا ہے؟ یہ ریسرچ ہے، ریسرچ ہے۔ تحقیق کرو، اللہ کا حکم ہے۔ غور و فکر کرو، تحقیق کرو، معلومات کرو کیا ہے۔ آج کر رہے ہو؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایسے وجوہات ہیں بھائی جس سے ہمارے معاشرے میں نہ صرف بگاڑ ہو رہی ہے بلکہ ہمارے ایمان میں بھی جو نا کمزوری آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نہ عبادتیں قبول ہو رہی ہے نہ ہمارے دعائیں قبول ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایسے جو ہے نا غلط کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تو ہم کو دین پر جلا اور دین پر مار اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ تیرے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ الہی جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے بس ایک تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مدنی شفا پاؤڈر۔ کیا آپ قبض سے پریشان ہیں؟ کیا آپ موٹاپا سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کا پیٹ بڑا ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو کولیسٹرول ہے؟ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مدنی شفا پاؤڈر استعمال کیجئے اور معدے کی جملہ بیماریوں کو بھگائیے۔ شوگر بی پی کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پرہیز نہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ ہماری دوائیاں ان پتوں پر دستیاب ہے۔ مدنی ہربل میڈیکل سینٹر، ہدا کالونی، مین روڈ، 9 نمبر، کشن باغ، حیدرآباد۔ مرحبا یونانی میڈیکل اسٹور، اپوزٹ چار مینار ہاسپٹل، لیڈیز گیٹ، فائر اسٹیشن روڈ، چار مینار، حیدرآباد۔ مدرسہ دینیہ محمودیہ نیر سوہانہ فنکشن ہال، بسائڈ مسجد نور الہی، چندران گٹا، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 7028271369 پر رقم